ابھی الیکشن ہمارے سامنے ہے، تمام مسلمانوں کو یہ علم ہے کہ ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ شہادت ہے، یعنی گواہی ہے۔ اور گواہی کے بارے میں اسلام دو چیزیں ہم سے کہتا ہے۔ نمبر ایک، گواہی کو چھپانا جائز نہیں ہے، اور نمبر دو، گواہی کو ضائع کرنا یعنی برباد کرنا جائز نہیں ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں، یعنی گواہی کو چھپا رہے ہیں، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ گواہی کو چھپائیے مت، آپ گواہی دیجئے، اور خاص کر ایسے موقع پر جب آپ کی گواہی کی بہت اہمیت ہے، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہیں اگر آپ گواہی نہیں دے رہے، آپ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، صرف سستی کی وجہ سے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی پہچان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی آپ اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر رہے ہیں کہ شریعت کی نظر میں گواہی کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر دو، گواہی کو ضائع کرنا، آپ اپنے مفاد کے لیے کہ میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، فلانے نے مجھ کو اتنے پیسے دیے ہیں، آپ اس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں جو مسلمانوں کے مفاد میں کام نہیں کر سکتی، جو مسلمانوں کے فائدے کی بات نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اپنے مفاد کے خاطر ووٹ دے رہے ہیں تو آپ گناہ کا کام کریں۔ آج قوم کا نقصان ہو اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے جیب بھرنے چاہیے، مجھے پیسے ملنے چاہیے، میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ قوم کے جو سوداگر ہوتے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے کہ جس نے قوم کے ساتھ سودے کیے ہیں ان کا انجام برا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، مجھے ایک اور چیز سمجھانی ہے لیکن درمیان میں ایک مثال دوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں جس شخص کا سب سے بڑا رول تھا اس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ اس نام کو یاد رکھیے، کام آئے گی آپ کی زندگی میں جب بھی آپ دو راہ پر کھڑے ہوں گے کہ میرا فائدہ، قوم کا فائدہ، اس وقت اس نام کو یاد رکھنا۔ عبید اللہ ابن زیاد، جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے مدینہ واپس بھیج دو، عبید اللہ ابن زیاد کے دل میں آیا کہ اگر میں نے حسین کو واپس کر دیا تو مجھے یزید کرسی نہیں دے گا، پرموشن نہیں دے گا۔ صرف اس نے پرموشن کی خاطر، ترقی کی خاطر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر مسجد میں تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اسی یزید نے عبید اللہ کو ذبح کروایا۔ جن کو خوش کرنے کے لیے، جن سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے قوم کے سودے کرتے ہیں، وہی لوگ ہمیں ذبح کرتے ہیں، پھر ہم چیختے ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو پیسے دیتے ہیں، پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے جس پر عمل نہ کرنا ہو اسی پر لوگ پوچھتے ہیں۔ رشوت ہے یہ، کس کو نہیں معلوم کہ یہ رشوت ہے؟ یہ رشوت دی جا رہی ہے، چاہے 500 روپے دیے جا رہے، 1000 روپے دیے جا رہے، یہ رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے، نہیں لے سکتے۔ کوئی کہے کہ اگر واپس کرتے ہیں تو خطرہ ہے، تو پھر ہم کوئی ایک شکل بتاتے ہیں جو الحمدللہ کئی جگہوں پر نوجوانوں نے اس پر عمل کیا کہ جن کو پیسہ دیا وہ پیسے جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد اس کو سوشل کام کے اندر استعمال کرے۔ آپ کے گاؤں میں سڑکیں برابر نہیں ہیں، ان پیسوں سے سڑکیں بنائیں، لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام کرے، اپنی ذات پر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو مسلم دشمن پارٹیاں ہیں وہ مسجدوں پر کلر کرنے کے لیے ایسے موقع پر پیسے دے رہی ہے
کہ جاؤ مسجد میں کلر لگاؤ، 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ مسلمان لے رہا ہے۔ مسلمان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ بہرحال ووٹ کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو ضائع کرنے سے بچائے۔